نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند علمی اصطلاحات کے دوسری قسط عام کے متعلق۔ عام کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ عام وہ لفظ ہے، العام لفظ ينتظم جمعا من الافراد، العام لفظا ينتظم جمعا من الافراد۔ عام یہ اسم فاعل ہے، عام یعم عموم سے فهو عام، یعنی کہ جو افراد کو عام ہو، اور خاص یخص خصوصاً سے فهو خاص، جو کسی ایک فرد کے ساتھ خاص ہو۔ عام کی تعریف وہ ہوتی ہے کہ عام وہ ہے ینتظم جمعا من الافراد، جو افراد کے جمگٹے کو بیک وقت شامل ہو، جیسے مسلمون ہے، مشرکون ہے، یا تو لفظی اعتبار سے وہ عام ہو، یا یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے تو عام نہ ہو لیکن معنی کے اعتبار سے عام ہو، جیسے من و ما للعمومی۔ لفظی اعتبار سے عام ہو جیسے مسلمون، مشرکون، رجال وغیرہ، کہ لفظ کے اعتبار سے کئی افراد پر بیک وقت شامل ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں مسلمون تو اس میں تمام مسلمانوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مشرکون تو تمام مشرکین پر اطلاق ہوتا ہے، رجال تو تمام مردوں پر، نساء تمام عورتوں پر۔ یا من اور ما یہ لفظ کے اعتبار سے تو عام نظر نہیں آتے لیکن مفہوم اور معنی کے اعتبار سے من اور ما یہ عام ہے۔ عام کا حکم یہ ہے کہ جتنے افراد اس کے تحت آتے ہیں، ہمارے علماء احناف کے ہاں یہ قطعی اور یقینی طور پر ان تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، اور شوافی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قطعی اور یقینی طور پر شامل نہیں ہوتے۔ شوافی، مالکیہ، حنابلہ یعنی جمہور فقہا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ما من عام الا خص منہ البعض، کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس سے بعض افراد کی تخصیص کی گئی ہے۔ تو جن سے بعض افراد کی تخصیص کی گئی ہو اور تخصیص ثابت ہو تو اس کو کہتے ہیں عام مخصوص منہ البعض، یعنی ایسا عام جس سے بعض افراد کی تخصیص ثابت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے وَوَرِثَ یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْن۔ یہاں سے عام طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اولاد کے لیے ماں باپ کے میراث میں حصہ ہے، اور مرد کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی شبہ ہوا کہ جب بیٹیاں باپ کے مال میں میراث میں شریک ہے تو پھر یہ ہے کہ مجھے بھی باپ کے مال میں سے میراث ملنی چاہیے، اور اسی لیے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مطالبے کے لیے آئی، اور جب وہ مطالبے کے لیے آئی، مطالبہ کیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ اس سے بعض کو خاص کیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں مخصوص منہ البعض۔ اور انہوں نے سمجھا دیا کہ انبیاء کرام کا مال تقسیم نہیں ہوتا، نحن معشر الانبیاء لا نورث، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، اور انہوں نے ان کو یہ بات سمجھا دی۔ یا اسی طرح قرآن کریم میں ہے وما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہاری باندیاں ہیں ان باندیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں پر ما ملکت ایمانکم آیا اور یہ عام ہے، تو اس میں ساری کی ساری شامل ہو گئی، چاہے وہ باندی ماں بیٹی ہو یا وہ باندی جو ہے وہ دونوں آپس میں بہنیں ہوں، تمام صورتیں اس کے اندر شامل ہو گئی۔ لیکن جب فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم اپنے دونوں بہنوں کو، کہ تم 2 بہنوں کو جو آپس میں 2 بہنیں ہوں ان کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، تو اب یہ تخصیص آ گئی۔ تو
احناف شوافی حضرات مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ما من عام الا وخص عنہ البعض، کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں تخصیص ہوئی ہے، تو چونکہ تخصیص کا احتمال موجود ہے تو تخصیص کے اس احتمال کی وجہ سے ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ عام تمام افراد کو قطعی طور پر شامل ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے بعض افراد کی تخصیص کی گئی ہو۔ یہ شوافی کا قول ہے، مالکیہ اور حنابلہ کا۔ احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، مطلق احتمال وہ قطعیت کے منافی نہیں ہے، یعنی عام کے جتنے افراد ہیں سب کو یقینی طور پر حکم شامل ہوگا، یہ قطعیت کے منافی نہیں ہے۔ وہ احتمال کہ جو احتمال کسی دلیل سے پیدا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں احتمال ناشئ عن دلیل، وہ احتمال جو دلیل سے پیدا ہوا۔ اس کی آسان سی مثال ہے، آپ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے تو امکان ہے کہ وہ آپ کے اوپر گر جائے، آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ممکن ہے کہ چھت آپ کے اوپر گر جائے، آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہیں ممکن ہے کہ دیوار آپ کے اوپر گر جائے، یہ احتمال ہے لیکن احتمال محض ہے، اس کے پنکھے یا دیوار یا چھت کے گرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اگر پنکھا جھول رہا ہے، اب دلیل آ گئی، اب ہم کہیں گے کہ پنکھے کے نیچے مت بیٹھو ورنہ یہ پنکھا گر جائے گا، یا دیوار ٹیڑھی ہو گئی ہے، گرنے کے قریب ہے تو ممکن ہے کہ گر جائے، تو پھر ہم کہیں گے بھئی اس دیوار کے نیچے مت بیٹھو، یا چھت کمزور ہو گئی ہے اور اس کا پیٹ نیچے کی طرف آ چکا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ دیوار کے نیچے مت بیٹھو۔ تو احناف کے ہاں مطلقاً ما من عام الا وخص عنہ البعض، یہ احتمال محض ہے، اور احتمال محض کی وجہ سے یہ قطعیت کے منافی نہیں ہے۔ اور احناف فرماتے ہیں کہ یہ احتمال محض ہے اور یہ قطعیت کے منافی نہیں ہے، اور شوافی کہتے ہیں کہ احتمال محض بھی قطعیت کے منافی ہے۔ بہرحال، یا اسی طرح دوسری مثال، آپ کہتے ہیں اعطِ زیداً درہماً، زید کو درہم دے دو، اور پھر اس کے فوراً بعد آپ کہتے ہیں لا تعطِ احداً، یا آپ کہتے ہیں لا تعطِ احداً، کسی کو درہم مت دو، اور پھر کہتے ہیں اعطِ زیداً درہماً، تو احناف کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ گویا آپ تخصیص کر رہے ہیں، حکم اپنی جگہ ہے کہ کسی کو کچھ مت دو، لیکن زید کے لیے آپ تخصیص کر رہے ہیں، تو گویا اس کو تخصیص کہا جائے گا۔ لیکن اگر ایک وقت میں آپ نے کہہ دیا لا تعطِ احداً درہماً، اور دوسری مجلس میں بعد آپ میں کہتے ہیں انفصال کے ساتھ کہ اعطِ زیداً درہماً، تو اب یہ نسخ کہلائے گا۔ اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو پھر اس کو تخصیص کہا جائے گا، مختلف مجالس میں ہے تو اس کو نسخ کہا جائے گا۔ بہرحال تو عام کی تعریف کیا ہوئی کہ وہ ایک ہی وقت میں تمام افراد کو مشتمل ہو، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن جس چیز پر میں بات کرنا چاہتا ہوں صرف اس نقطے کو سمجھانے کے لیے میں نے عام کی بحث چھیڑی ہے۔ تو جب آپ نے کہہ دیا عام، تو عام تمام افراد کو بیک وقت شامل ہوتا ہے، اور چاہے وہ عام اپنے الفاظ کے اعتبار سے ہو یا الف لام کے اعتبار سے عام ہو جائے، یا یہ ہے کہ وہ معنی کے عموم کے اعتبار سے عام ہو جائے جیسے من وما، تو یہ اپنے افراد پر بیک وقت صادق آتا ہے۔ اگر ایسا کوئی لفظ ہے کہ وہ بیک وقت صادق نہیں آتا، علی سبیل البدلیت صادق آتا ہے، یعنی کہ جس وقت جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے اسی وقت وہ چیز مراد ہوتی ہے، تو اس کو مشترک کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ عین ہے، عین کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں، عین کے معنی ذات کے بھی آتے ہیں، عین کے معنی گھٹنے کے بھی آتے ہیں، عین کے معنی سورج کے تکیہ کے بھی آتے ہیں، عین کے معنی چاند یا چشمے کے بھی آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ایک دفعہ آپ لفظ عین استعمال کریں گے تو اس سے کوئی ایک ہی مراد ہوگا، اور دوسری جگہ لفظ عین دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوگا، اس کو کہتے ہیں علی سبیل البدلیت، یعنی نوبت بنوبت، باری باری سے جو مراد ہوگا وہی مراد ہوگا۔ تو اس سے مشترک بھی نکل گیا، اعلام مشترکہ بھی اس سے نکل گئے، اس سے خاص بھی نکل گیا، اس لیے کہ خاص میں افراد جو ہے وہ موجود ہی، خاص میں کوئی خاص فرد ہی مقصود ہوتا ہے، باقی افراد اس میں ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔
اسی طرح اس سے مجازی معنی بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ مجازی معنی وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوتا، وہ کسی قرینے کی وجہ سے معنی مجازی مراد لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ عام کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی میں نے بات بتائی۔ اب دعویٰ اور دلیل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی خاص چاہیے، اگر آپ کا دعویٰ عام ہے تو پھر دلیل بھی آپ کو عام چاہیے۔ بعض دفعہ دعویٰ خاص ہوتا ہے لیکن لوگ عمومات سے استدلال کر لیتے ہیں، دعویٰ عام ہے، دعویٰ خاص ہے اور دلیل وہ عمومات سے استدلال کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دلیل پیش کرتے ہیں، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے بنی آدم اگر تم میں رسل آ جائیں تو رسل عام ہے اور عام سے آپ خاص دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ خود مرزا قادیانی بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کسی خاص معنی کے لیے عام دلیل کو پیش کرنا یہ اس کو شرارت کہتا ہے، یہ اس کو شرارت کہتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے اور یہ عام ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو لا نبی یا بعدی یہ عام ہے، اور چاہے وہ نبی نیا ہو یا پرانا، اس کی کوئی تخصیص آپ نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پرانے نبی ہے اور یہ اب آ چکے ہیں، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا نبی بعدی یہ عام ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد عام نبی یعنی کہ پرانا نبی ہو یا نیا، تو عیسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں یہ پرانے ہیں، یہ نئے نہیں آ رہے، تو یہ لا نبی بعدی کے منافی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ عام ہے اور اس میں پرانے یا نئے کی تخصیص کرنا یہ شرارت ہے۔ ایک طرف تو مرزا قادیانی یہ کہتا ہے، دوسری طرف وہ کہتا ہے لا نبی بعدی، یہ لا نبی بعدی یہ اس سے تشریعی نبی مراد ہے کہ میرے بعد کوئی تشریعی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ اگر یہ عام ہے تو بالکل عام ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، اس میں تشریعی اور غیر تشریعی کی کوئی قید نہیں ہے، تو لا نبی بعدی یہ عام ہو گیا، اس میں تشریعی یا غیر تشریعی کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، لا نبی بعدی تو بھائی وہ امتی بن کر آئیں گے، ان کی اچھا پھر قادیانی کہتے ہیں کہ ان کی نبوت ختم ہو جائے گی، نبوت رہے گی، لیکن یہاں جب آئیں گے تو بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی کے آئیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر پاکستان کا وزیر اعظم چلا جائے امریکہ، تو کیا اس کی وزارت عظمیٰ ختم ہو جائے گی؟ وزارت عظمیٰ ختم نہیں ہوگی، لیکن وہاں وہ امریکی قوانین کے تابع ہوگا، وہاں پر اس کی وزارت جو ہے پاکستان میں تو رہے گی لیکن وہ امریکہ کا وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی لا نبی بعدی وہ اس میں تخصیص کر رہا ہے، اور تخصیص کر رہا ہے تشریعی اور غیر تشریعی کی، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ لفظ عام جو ہے وہ اپنے تمام افراد کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے کہ جو تخصیص کی دلیل ہو، یا کوئی ایسی دلیل آ جائے جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا دو مثالیں دے کر، تو پھر وہ تخصیص درست ہو جائے گی، لیکن یہاں لا نبی بعدی میں کوئی تخصیص ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اما یأتینکم رسل منکم، یہاں پر رسل عام ہے اور مرزا قادیانی اپنے لیے اس کو ثابت کر رہا ہے کہ جی رسل سے مراد میں ہوں، تو دعویٰ خاص کا ہے اور نفی جو ہے وہ عام کی کر رہے ہیں۔ اور یہ میں پہلے دعویٰ کی تنقیح کے متعلق کلپ میں بتا چکا ہوں کہ قادیانیوں کا دعویٰ کیا ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی نبی علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی ہے، اور وہ نبوت بھی ایسی ہے کہ جو ذلی بروزی طور پر ہے، نبی علیہ السلام کے اتباع کی وجہ سے ملی ہے۔ تو جب آپ کا دعویٰ اتنا خاص کیا بلکہ اخص الخاص ہے، تو پھر اما یأتینکم رسل منکم سے آپ کیسے دلیل پکڑیں گے؟ اسی طرح قد خلت من قبلہ الرسل، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء گزر چکے ہیں،
تمام انبیاء گزر چکے ہیں۔ اس پر میرا کلپ بھی موجود ہے اور جو چینل پہ مل جائے گا آپ کو۔ میرے ایسے 2 چینل ہوں گے، ایک لیکچر کے لیے ہے اور دوسرا جو میرے مناظروں کے یا جو تبصروں کے چینل ہے اس پہ آپ کو یہ مل جائے گا مناظرے والے۔ فی الحال تو ایک پر ہے لیکن بعد میں اس پر مل جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، اور رسول اس سے مراد تمام رسول ہے کہ نبی علیہ السلام سے پیچھے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں۔ اور یہاں وہ الف لام سے بھی استدلال کرتا ہے کہ الرسل پر الف لام استغراق کے لیے ہے۔ تو جب الرسل پر الف لام استغراق کے لیے ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ رسول کے تمام افراد گزر چکے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ اس کو استغراق کے لیے لیں گے تو پھر معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بھی رسول ہے، پھر وہ بھی گزر چکے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے بعد جو مرزا قادیانی اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اور نبی کہتا ہے تو پھر وہ بھی گزر چکا، اس کے پھر کیا تک بنتا ہے؟ ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی تو اس نے کہا قد خلت من قبلہ الرسل، انہوں نے کہا من قبلہ یہ جار مجرور سے مل کر الرسل کی صفت ہے، یعنی قد خلت الرسل من قبلہ، حالانکہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ صفت موصوف کے اوپر مقدم نہیں ہوتا، صفت موصوف کے اوپر مقدم ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ من قبلہ قد خلت کے متعلق ہے۔ پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ قد خلت من قبلہ الرسل کہ رسول عام ہے، لیکن یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، جیسے پیچھے آپ کو بتایا کہ ایسا عام ہے کہ جس سے بعض کی تخصیص کی گئی ہے، اور وہ بعض عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بعض اس سے عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصوص قطعیہ آئی ہیں، اور قرآن کریم سے بھی ثابت ہے آپ کی حیات، اور احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، تو یہ عام محسوس منہ البعض ہو جائے گا۔ لیکن جہاں قادیانیوں کو نقصان دیتا ہے تو پھر وہ لا نبی بعدی میں بھی تخصیص کر لیتے ہیں، اور جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ قد خلت من قبلہ الرسل کہ جہاں پر یقینی طور پر اور قطعی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو پھر وہ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بھی وہ تخصیص کے لیے پھر تیار نہیں ہوتے، اگرچہ وہ نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر ہم مان بھی لیں کہ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، تو خلت کے معنی مرنے کے تو نہیں آتے، ہاں موت پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، موت پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن خلت خلا یخلو خلواً اس کے معنی خالی کرنا۔ تو اب جب کوئی نبی آسمانوں پہ چلا گیا تو اس کی سیٹ خالی ہو گئی، تو قد خلت من قبلہ الرسل قد خلت میں وہ آ بھی گئے، لیکن اگر ہو بھی تو ہم کہیں گے یہ عام مخصوص منہ البعض ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک لفظ عام اور خاص جب تک ہم ان اصولوں کو نہیں دیکھیں گے تو ہمارے لیے ہر جگہ مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔